بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک ہرنی کا واقعہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز جنگ میں تشریف فرما تھے کہ ایک ہرنی نے آپ کو مدد کے لیے پکارا۔ آپ نے دریافت فرمایا تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے عرض کی مجھے اس عرابی نے شکار کر لیا ہے، حالانکہ اس پہاڑ میں میرے 2 بچے ہیں۔ اگر آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں تو میں انہیں دودھ پلا کر واپس لوٹ آؤں گی۔ آپ نے فرمایا کیا تو ضرور ایسا ہی کرے گی؟ ہرنی نے ہاں میں جواب دیا۔ آپ نے ہرنی کو چھوڑ دیا اور وہ چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس لوٹ آئی اور آپ نے اسے حسب سابق باندھ دیا۔ اتنے میں وہ عرابی بیدار ہو گیا اور عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کسی حاجت کے تحت یہاں جلوہ افروز ہیں؟ جواب دیا ہاں، اس ہرنی کو چھوڑ دے۔ عرابی نے ہرنی چھوڑ دی اور میدان میں دوڑتی چلی جا رہی تھی اور بلند آواز سے کہہ رہی تھی، اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، یعنی میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں، اور میں یہ گواہی دیتی ہوں کہ آپ ضرور اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ ناظرین، اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہیں۔ ان میں سے چند ایک کا ذکر ہم اپنی آج کی ویڈیو میں کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت عباس بن مرداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ۔ حضرت عباس بن مرداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان کے پاس جو بت تھا اس کا نام زماد تھا۔ ناظرین، یہ حضرت عباس بن مرداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے زماد نامی بت کو گفتگو کرتے ہوئے دیکھا تو بڑے حیران ہوئے۔ اس بت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اشعار پڑھے تھے۔ غیب سے آواز آئی کہ عباس، تم بت کے کلام کرنے پر تعجب کا اظہار کرتے ہو، لیکن اس بات پر تمہیں کوئی تعجب نہیں کہ اس کا رسول تمہیں اسلام کی دعوت دے رہا ہے اور تم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہو اور خود کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہو۔ چنانچہ یہی واقعہ ان کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا سبب بنا۔ ناظرین، اسی طرح سے ایک دوسرا واقعہ ہے جو کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں رونق افروز تھے۔ آپ کے ہمراہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور ایک انصاری صحابی تھے۔ باغ میں ایک بکری بھی تھی جس نے سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی آپ کے لیے سجدہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے کہ بکری کی نسبت سجدہ کرنے کے ہم زیادہ مستحق ہیں۔ ناظرین، اسی طرح سے ایک اور واقعہ ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے۔ سامنے ایک اونٹ نظر آیا، اس نے دیکھتے ہی آپ کو سجدہ کیا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اونٹ سے اس کا حال پوچھا تو اونٹ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ اس کا مالک اسے ذبح کرنا چاہتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اونٹ کے مالکوں سے کہا کہ یہ زیادہ کام لینے اور کم خوراک دینے کی شکایت کرتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اونٹ تمہاری یہ شکایت کرتا ہے کہ تم اس کے بچپن سے اب تک اس سے خوب کام لیتے رہے ہو اور اب اسے ذبح کرنا چاہتے ہو، اور مالکوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ واقعی انہوں نے یہ ارادہ کیا تھا۔ ناظرین، اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کا بھی یہ واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
غصبہ نامی ناکا کے بارے میں مروی ہے کہ وہ آپ سے کلام کیا کرتی تھی، اور جب وہ جنگل میں چرنے کے لیے جاتی تو چارہ اس کی جانب خود دوڑ کر آتا تھا۔ جنگل کے درندے اس سے دور دور رہتے تھے اور ایک دوسرے کو خبردار کرتے تھے، اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا تو اس اونٹنی نے آپ کے فراق میں کھانا پینا مطلقاً ترک کر دیا اور اس حالت میں اپنی جان کو جان آفرین کے سپرد کر دیا۔ اس امر کا ذکر امام ابو حامد صفرائینی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ کہ ہماری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔